میری پیاری بہنوں، یہ پیغام آپ کے لیے ہے. آپ جو ایونٹس میں مجھ جیسی اسپیکرز کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پلیز دعا کریں کہ میں ایک دن حجاب پہن لوں، یہ آپ کے لیے ہے جو سمجھتی ہیں کہ آپ کو حجاب پہننا چاہیے مگر روزمرہ کے مسائل کے باعث اسے پہن نہیں پاتی یا پہننے کے بعد اتار دیتی ہیں. یہ آپ کے لیے ہے جو صرف نماز پڑھنے کے لیے دن بھر حجاب پہننے اتارنے کے عمل سے گزرتی ہیں اور دوبارہ معاشرتی قبولیت کے لباس میں آ جاتی ہیں. یہ پیغام آپ کے لیے، کیونکہ یہ واقعی ہمت کی بات ہے کہ آپ ہر روز اجنبیوں، ساتھیوں، ہم جماعتوں، یہاں تک کہ اپنے کچھ فیملی ممبر سے بھی مختلف نظر آئیں. یہ عمل ہمت کا تقاضا کرتا ہے، اور شاید اب تک لفظ حجاب پڑھتے ہی آپ کے دل میں منفی جذبات پیدا ہو جاتے ہوں، آپ میں گھٹن اور دوسروں کی طرف سے جج کیے جانے کا احساس ابھرتا ہو. یہ آسان تو نہیں ہوتا جب دنیا آپ سے کہے کہ اگر تم نے حیادار لباس پہنا تو خوبصورت نہیں لگو گی، جب معاشرہ یہ کہتا ہو کہ مرد کی نظر تمہیں ویلیو دیتی ہے اور اگر وہ نہ ہو تو تم غیر اہم اور ناقابل محبت ہو، اور پھر آپ کے شبہات اور خوف کو سوشل میڈیا انفلوئنسرز مزید بڑھاوا دے دیتے ہیں، جو شروع میں تو کھرے ایمان سے بھرپور پیغامات دیتی ہیں لیکن پھر اچانک بال سکارف سے باہر نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے آہستہ آہستہ سکارف ڈھلکانے لگتی ہیں کہ اب آزادی کا کتنا بھرپور احساس ہے. کیا آپ حجاب پہننے پر بدصورت لگیں گی؟ شاید آپ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھیں گے اور اس بدلاؤ پر آپ سے کیسا سلوک کریں گے، کیونکہ دراصل وسوسے ڈالنے والا آپ کو انہی خیالات سے ڈراتا ہے. اگر میں شادی نہ کر پائی، مجھے جاب نہ مل سکی تو بھلا یہ اللہ کی رضا کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا آپ کو لگنے لگتا ہے کہ زندگی کی ایسی صورتحال میں حجاب نہ پہننا ہی بہتر ہے. آپ کے پاس خوف، شبہات، دلائل، بہانے ہیں. چلیں انہیں روک دیتے ہیں ایک لمحے کے لیے، آئیے انہیں روک دیتے ہیں. آئیے ذرا دیر ٹھہر کر یہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ یہ آوازیں آپ کی اپنی نہیں ہیں، یہ آپ کو آپ کی پہچان نہیں دیتی. آپ کو جھوٹوں کے سردار کی طرف سے بس دھوکہ دیا جا رہا ہے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی پہچان وہی ہے جو آپ خود بنائیں، اور یہ کہ حقیقی اپنا آپ بنا کر ہی تو آپ کو اندرونی سکون اور زندگی میں نمایاں خوشیاں ملیں گی. اور اس کا آغاز کم لباسی سے ہوتا ہے. ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ لیکن کیا اب آپ سکون میں ہیں؟ مختصر لباس پہن کر اب آپ کیا زیادہ خوش ہیں؟ کیا پہلے سے بہتر دوست اور بہتر لائف سٹائل مل گیا؟ کیا لوگ آپ کی طرف اور آپ ان کی طرف کھنچ رہی ہیں؟ آپ کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو اپنی زندگی میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ آپ کو بھی اس کا احساس ہے نا؟ تو بس ابھی اور اسی لمحے رک جائیں. یہ پیغام آپ ہی کے لیے ہے. آپ یہ پیغام اتفاقاً نہیں دیکھ رہی، لہٰذا رک جائیں. اپنے دل کی دھڑکن سنیں، آہستگی سے سانس لیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور کہیں، یا اللہ تو سچ کہہ رہا. اللہ اگر یہ تیری رضا ہے تو میں سن رہی ہوں اور اطاعت کر رہی ہوں، کیونکہ اے اللہ تو ہی تو میرے جسم کے ہر ذرے کا حقیقی مالک ہے، اور مجھ سے یہ کہنا تیرا حق ہے کہ میں اس خوبصورت امانت، اس خوبصورت بھروسے کی حفاظت تیری مرضی کے مطابق کروں. چلے آئیں اسے مزید آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں. اگر آپ اپنے جسم کی حقیقی مالک ہوتی تو اس کا مکمل کنٹرول بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہوتا، لیکن آپ کے تو قیمتی خیالات اور آپ کو گمراہ کرنے والے وسوسوں کا آپ کے معدے یا پھیپھڑوں یا آپ کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا. آپ کے پاس تو یہ کنٹرول بھی نہیں ہے کہ اس ویڈیو کے اختتام تک آپ کا دل دھڑکتا رہے گا یا نہیں. حالانکہ ہم تو دل کو دھڑکانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، پھر بھی ہماری زندگی جاری رہتی ہے، کیونکہ ہمارے جسم کی حقیقی مالک ذات اسے ہر لمحے کنٹرول کرتی ہے اور وہ اسے زندہ رکھتی ہے، نہ کہ ہم خود. اس نے ہمیں اس کی دیکھ بھال سونپی ہے، اسے کہاں لے جانا ہے، کیسی خوراک دینی ہے. اور یہ بھی سنیں کہ ایک دن اس حقیقی مالک نے اسے واپس لے لینا ہے، اور اس دن آپ ایک قسم کا حجاب پہنیں گی، آپ پھر چاہیں یا نہ چاہیں. وہ سفید کفن جو آپ پر حیا کی خاطر لپیٹا جائے گا. آپ کے جس جسم کو معاشرہ کھولنے کا مشورہ دیتا ہے، اس جسم کا حقیقی مالک اس کی حفاظت کروانا چاہتے ہیں تاکہ ان لوگوں سے اسے محفوظ رکھا جائے جنہیں اس تک رسائی کا کوئی بھی حق نہیں ہے. یا اللہ، مگر یہ فلمیں، اشتہارات، ٹی وی شوز اور دوست آپ کو یہ باتیں واپس بھلا دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہوئے آپ پر ایک مختلف نظریہ تھوپتے ہیں کہ تم ایسے زیادہ خوبصورت لگتی ہو، کیوں نہ اس سے بھی کم لباس پہنو. دیکھیں، اگر یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہوتی اور موت کا کوئی وجود نہ ہوتا نا، تو میں آپ کو یہ سب بتانے میں اپنا وقت ضائع نہ کرتی. میں تو بس کندھے اچکاتے ہوئے کہتی کہ پتہ ہے سسٹر، جو چاہو کرو اور کیوں نہیں. مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حقیقت میں موت ہماری طرف بڑھ رہی ہے اور قبر کا دروازہ کھلا ہے. اس میں داخلے کا ہمارا وقت بھی مقرر ہے اور وہ کبھی بھی آ سکتا ہے. کیا اس وقت بھی موت ہمارے آس پاس نہیں ہے؟ لہٰذا میں آپ سے صاف بات کروں گی، حیا صرف حجاب کا نام نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے.
یہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے ارد گرد نہ نظر آنے والا ایک محافظ لباس ہے۔ دیکھیں، جب ہم اپنی ظاہری خوبصورتی کو ایک طرف رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی اندرونی خوبصورتی اور تجربات کا انعام ملتا ہے، اور پھر جب ہم اپنی کلاس کے لیے اور اپنی بزنس میٹنگز کے لیے گھر سے نکلتی ہیں نا، تو اپنے بارے میں نئے سوالات کرنے لگتی ہیں۔ ایسے سوالات نہیں کہ او میں کیسی لگ رہی ہوں، بلکہ آپ کے سوالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ اور ہم بار بار بدلتے ہوئے سٹائلز یا ملبوسات کی قطاروں یا باتھ روم کی شیلف پر رکھی ہوئی چیزوں میں کامیابی ڈھونڈنے کے بجائے اپنے اندر جھانکنے کا محرک پاتی ہیں اور دائمی حقیقتوں کی تلاش کرتی ہیں۔ خود سے پوچھیں، بلکہ نہیں، میں خود سے پوچھوں گی کہ آج میں کس کی مدد کر سکتی ہوں؟ آج میں اللہ کی بہتر حمد کیسے کر سکتی ہوں؟ اچھے اخلاق کے مظاہرے کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کے لیے ایسا چاہتی ہوں، میں اپنے لیے ایسا چاہتی ہوں۔ یا اللہ، ہمیں ہماری خواہشات سے بچا اور ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے لیے بہترین ہو۔ جب ہم اپنی ظاہری حقیقت بدلنے کے راستے پر چلتے ہیں تو ہماری اندرونی دنیا بھی بدل جاتی ہے، اور وہ لوگ جو اس وقت آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ جو آپ کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ کچھ دوست آپ سے یہ بھی کہیں گی کہ حجاب تو تمہاری زندگی میں کئی دروازے بند کر دے گا، تو آپ ان کی باتوں سے پریشان مت ہوں، بلکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو اپنی پسندیدہ مگر نقصان دہ چیز کو چھوڑ دیتا ہے وہ ایسے شخص کی طرح ہے جو اللہ کا پسندیدہ کوئی مشکل کام انجام دیتا ہے اور اس کے بدلے میں بڑا انعام دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی جھوٹی دوستوں سے کہتے ہیں وہ دروازہ جس سے میں سب سے زیادہ ڈرتی ہوں وہ جہنم کا دروازہ ہے۔ یقین کریں، آپ کے خیالات اور آپ کا کردار ہی آپ کو منفرد بناتا ہے۔ وہ چیز جو آپ کو انمول اور اپنے پیاروں میں محبوب بناتی ہے وہ کسی بھی بیوٹی پروڈکٹ یا پروفائل فوٹو میں نہیں ملتی، بلکہ یہ آپ کے اخلاق ہوتے ہیں جو آپ کے چہرے کو روشن اور آپ کی جلد کو چمکتا دمکتا بناتے ہیں۔ تو بس یاد رکھیں کہ ہمیں حجاب پہننا چاہیے کیونکہ اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے، اور وہ ایسا اس لیے چاہتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور وہ آپ کو اور مجھے ہماری اصل ویلیو بتا رہا ہے۔ دوسروں کی نظر میں خوبصورت بننا کبھی بھی اتنا اچھا احساس نہیں دے سکتا جتنا اپنے رب کی نظر میں خاص بننا ہے، جو فرماتا ہے سورہ الحشر آیت 21، مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ وہ اعلان کر رہا ہے کہ اس نے آپ کو حجاب اپنانے کی طاقت دے کر پہاڑوں سے زیادہ مضبوط بنا دیا ہے۔ آپ اتنی طاقتور ہیں کہ وسوسہ ڈالنے والوں کو دور کر سکیں۔ ارے جب اللہ آپ کے ساتھ ہو تو کون آپ کو شکست دے سکتا ہے؟ یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ آپ کے گمان کے مطابق آپ کے نقصان کو لازوال خزانوں سے بدل دے۔ تو اس بات کو سمجھیں اور اس پر یقین رکھیں سسٹر، اور کہیں اے اللہ اگر تیری یہی چاہت ہے تو میں تیری اطاعت کرتی ہوں۔